السلام علیکم، محمد جاوید اب سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہماری جو مووی کا جو خاص ٹاپک ہے اس کا نام ہے اصحاب کہف۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دن اور رات اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر دن کے بعد ایک نئی رات اور ہر رات کے بعد ایک نیا دن نمودار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے وقت پر جاگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو انزائٹی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اور کچھ لوگ ایسے سوتے ہیں کہ گھوڑے بیچ کر۔ کچھ لوگ پریشانی اور ٹینشن کی وجہ سے اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو رات میں بھی دن کا سما نظر آتا ہے۔ میں آپ کو آج ایسے ہی چند لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 300 سال تک سلائے رکھا۔ اس کا حوالہ قرآن میں سورہ قاف، قرآن پاک کا 16واں سپارہ ہے، جس میں اصحاب کہف کے بارے میں مکمل تفصیل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 300 سال تک نیند طاری کی، اور اس کے بعد جب وہ 300 سال کے بعد اٹھے تو کھانا طلب کیا، اور کھانا طلب کرنے کے بعد جب انہوں نے سکہ پیش کیا تو ان کو پہچان لیا گیا کہ یہ تو شاید کسی اور دور کے لوگ ہیں۔ ناظرین، نیند اپنی جگہ، مگر اس کا نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ، اور اس کی کہانی جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ملک میں بادشاہ تھا کہ جو اپنی منمانی کرتا تھا۔ جب کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا تو وہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ جب ان 7 یا 8 یا 6 جس کے مطابق، جو کہ قرآن کے مطابق ہے، یہ بھائی تھے یا دوست تھے، اور 7واں ان کا کتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ 7 تھے، 6 تھے، بلکہ 7واں ان کا کتا تھا، اور یہ ان کی مقام اردن کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ 300 سال تک سوئے رہے۔ ایک غار نما جگہ ہے اور ان کی قبریں بھی یہاں پر معلوم ہوئی ہیں۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کروٹ بدلتے اور سلاتے رہا، یہاں تک کہ وہ 300 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، ہمیں اس کافر اور جابر بادشاہ سے نجات دے اور ہمیں اپنی طرف سے راحت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک اس غار میں چھپائے رکھا۔ سائنٹیفک دور کے لحاظ سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو سائنس ان حقائق کو کس طرح سے پیش کرتی ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، مگر ہم نے اپنی اس ویڈیو میں سائنسی نقطہ نظر کو بیان کرنا ہے، اور قرآن میں جو کچھ حقیقت بیان کی گئی ہے اس سے پردہ ہٹانا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کے اندر جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، سائنس نے ان سے بہت اچھی طرح سے پردہ اٹھایا ہے۔ انہی میں سے اصحاب کہف ہیں جن کے بارے میں سائنس اور سائنسدانوں نے جب ریسرچ کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسا کرنا ممکن ہے، کیونکہ یہ انسانی اور حیوانی جبلت بھی ہے کہ نیند ضروری ہے، مگر نیند کے ساتھ ساتھ کھانا پینا اور خوراک زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ سائنسدان اس رزلٹ پر پہنچے کہ یہ جتنے بھی اصحاب کہف تھے ان کے اوپر ریسرچ کی گئے، اور ریسرچ کرنے کے بعد اپنے اس رزلٹ پر پہنچے، اور ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ہونا کائنات میں ممکن ہے۔ لمبی نیند یعنی ہائبرنیشن جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جیسے ریچھ ایک کافی عرصے تک اپنی لمبی نیند کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور جاندار بھی ہیں، جیسے سانپ ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، اور اسی طرح سے مینڈک وغیرہ کرتے ہیں۔ ابھی تک سب سے زیادہ ہائبرنیشن جو ہوئی ہے وہ ایک چمگادڑ کی ہے، یعنی 344 دن، اور پھر اسی طرح برفانی ریچھ اور زمین پر رینگنے والے جاندار ہیں۔ سانپ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 6 مہینے تک بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندری حیات بھی ہیں،
جو کہ ہائبرنیشن سے پہلے ٹھیک ٹھاک طور پر کھا لیتے ہیں اور اپنے جسم کی خوراک کو پورا کرتے ہیں۔ مینڈک ریت کے اندر اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے، جس سے اس کی ہائبرنیشن ختم ہونے کے بعد وہ باہر آتا ہے اور زیادہ تر خوراک حاصل کرتا ہے۔ یہ ہائبرنیشن کرنے والے جانور جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اپنے جسم کی زائد چربی کو استعمال کرتے ہیں اور اس طرح ان کو ہیٹ پہنچتی رہتی ہے۔ سردی کے موسم میں زیادہ تر جاندار زیر زمین چلے جاتے ہیں اور یہی دراصل ہائبرنیشن کا ایک پیش خیمہ ہے، اور کافی عرصے تک وہ بغیر کھائے پیے اپنی زندگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ سردیوں میں سمندروں کا درجہ حرارت اوپر کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ سمندر کے نیچے نارمل رہتا ہے۔ ہماری زمین پر بہت سے جاندار پائے جاتے ہیں جو مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، جیسے سمندروں، دریاؤں، جھیلوں اور پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں دل کی رفتار یعنی ہارٹ بیٹ بہت ہی سست پڑ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سانس لینے کی جو سپیڈ ہے وہ بھی بہت سست ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر میٹابولزم اپنے سپیڈ کو کئی گنا کم درجے پر لے آتا ہے۔ اس طرح سے سیل کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی کیمیائی مادے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں ان کی ریشو میں بھی اور رفتار میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ کرومیٹین ایک دھاگے ہوتے ہیں جو کہ ڈی این اے پر موجود ہوتے ہیں اور جو کہ نیوکلیس کا ایک حصہ ہیں، اور نیوکلیس میں کرومیٹینز کے اوپر ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ یہ ڈی این اے جینز کہلاتے ہیں، اور جینز دراصل کسی بھی انواع اقسام کی پہچان اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بتاتا ہے۔ دوستو، اس طرح سے قرآن کے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، میڈیکل سائنس نے اس کی حقیقت کو تجربات اور نظریات کے طور پر پیش کیا۔ آج کی یہ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں۔ شکریہ۔